جلنے لگا، شعلے بھڑکنے لگے تو سارا محلہ، سارا علاقہ اپنے گھروں سے نکل کر جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ ہم بھی اس مجمع میں آ کے کھڑے ہو گئے، ہم بھی اس جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہے تھے۔ اس مجمع میں آگ لگانے والے بھی تھے، وہ جلتے ہوئے گھر کو کبھی دیکھتے تھے، کبھی ہمیں دیکھتے تھے۔ ہمارے چہرے کا اطمینان انہیں اور جلا رہا تھا۔ وہ پریشان اس بات پر تھے کہ گھر ان کا جل رہا ہے تو یہ پریشان کیوں نہیں ہے۔ اب انہیں اگر نہیں پتا کہ ہم نے رات کی تاریکی میں فیصلہ کر لیا، اب یہ گھر ہمارا نہیں ہے تو قصور ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ علی نے بستر پہ سو کر اپنی جان بیچ دی، اللہ سے مرضیاں لے لی۔ اب جو علی کو مارنے آ رہا ہے وہ علی کا دشمن نہیں ہے۔ علی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اس سے اچھا تبرہ ہوگا؟ تھک گئے آپ تھوڑا سا؟ علی نے اپنے بچوں میں ولایتوں کو وراثتاً دے دیا۔ اب جیسے علی اللہ کی مرضیوں کا حامل ہے، وراثت میں حسن بھی ہے، وراثت میں حسین بھی ہے، وراثت میں امام سجاد بھی ہے۔ یہ سب وراثتاً اللہ کی مرضیوں کے حامل ہیں، اس لیے کہ پاپا نے فیصلہ بڑا اچھا کیا۔ اور جس علی نے اپنا آپ بیچ کر، اپنی جان بیچ کر، اپنا نفس بیچ کر، اپنی ذات بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو خریدا، اب وہی علی ہماری رہنمائی کریں کہ ہماری قیمت کیا ہے۔ مولا آپ بڑے تاجر ہیں، آپ بتا دیں تاکہ نقصان نہ اٹھائیں، ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہمیں کوئی ضرر نہ ہو جائے۔ تو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ اکبر، فرمایا فلا تبیعوها الا الجنہ، اپنے آپ کو جنت سے کم نہ بیچنا۔ علی نے ہماری قیمت بتا دی، تمہاری قیمت جنت، مگر میرے عزیزو یہ جنت ہماری قیمت کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ یا اس سے کم مت بیچنا، جنت سے کم اپنا سودا نہ کرنا، جنت سے زیادہ کر لو تو تمہارا ہنر، مگر جنت سے کم کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ آخری ریٹ یہ ہے کہ جنت کے بدلے میں دو گے۔ اب ذرا سورہ مبارکہ زمر کی آیت سنیے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، صاحبان تقویٰ کو جنت میں دھکا دے دے کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے۔ میں نے ترجمہ جلدی میں نہیں کیا ہے، صاحبان تقویٰ کو فرشتے دھکا دے کے جنت میں لے جا رہے ہوں گے۔ بھئی دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ جنت میں دھکا دے کر کیسے؟ کیوں؟ ہاں، یہ جنت میں دھکا دے کر اس لیے لے جا رہے ہیں کہ یہ جانا نہیں چاہ رہے ہیں، اور جانا اس لیے نہیں چاہ رہے ہیں کہ جنت قیمت تو لگی ہے مگر کم لگی ہے، انہیں تو اس سے زیادہ چاہیے۔ اب انہیں اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ ہم تو منتیں سماجتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت میں لے جاؤ، یہ کون سا گروپ ہے، یہ کون سا ٹولہ ہے، یہ کون سی انجمن ہے، تو جو ہے یہ کون سی قوم ہے جو جنت میں جانے کو تیار نہیں ہو رہی؟ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ انہیں دھکا دیا جائے گا۔ سیخ سائق کے خاندان کا لفظ ہے، قائد اور سائق، پیچھے سے دھکیلنے والے کو سائق کہتے ہیں، آگے چلنے والے کو قائد کہتے ہیں۔ دھکا دے دے کے لے جا رہے ہیں، جا نہیں رہے، کیوں نہیں جا رہے؟ پوچھیں گے اہل محشر یہ کون ہے جو جنت میں جانے کو تیار نہیں ہے؟ تو آواز آئے گی ہم خداس الحسین، یہ حسین والے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں صلوات پڑھنے کے محمد وہاں۔ یہ حسین والے لوگ ہیں،
اللہ ہمیں حسین کی زیارت چاہیے. ہماری جنت تو حسین ہے، لہذا انہیں روک دیا جائے گا کہ جب تک حسین نہ آ جائے اور یہ حسین کا دیدار نہ کر لیں اس وقت تک انہیں روکے رکھو. کہ ہمیں جنت، اس جنت میں جانا کیوں ہے جس میں حسین ہمارے ساتھ نہ ہو؟ ہمیں تو وہاں رکھ جہاں حسین ہے. وہ جنت کی اعلیٰ قسم، جنت کی سب سے بڑی قسم، جو عظیم درجہ جنت، جسے سورہ مبارکہ فجر میں اللہ جنتی کہہ کے یاد کر رہا ہے. میری خاص جنت جو حسین کے لیے ہے. حق ہے حسین کا کہ اللہ میرے مولا کو اپنی خاص جنت میں رکھے. یہ حسین حسین بولنے والے امام حسین کا دیدار کر کے جنت میں جائیں گے اور وہاں رہنا چاہیں گے جہاں حسین رہتے ہیں. دین حسین کیست کہ ہمیں عالم دیوانے حسین. کون ہے حسین؟ جسے دیکھو حسین کہتا ہے، حسین حسین بولتا ہے، حسین کا نام لینا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. یہ وہی حسین ہے جس کا لاشا 3 دن بے گھر وفن رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ کون حسین ہے جس کے نام پہ آج یہ 23 محرم کو اتنا بڑا مجمع؟ عشرہ اولا کے اندر تو مجمع کا آنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن عشرہ اولا کے بعد اتنا بڑا مجمع سب جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے. ابھی میں فیصل آباد پڑھ کر آ رہا ہوں، ابھی آلیپا پڑھ کر آ رہا ہوں، سب جگہ یہی کیفیت ہے جو آپ کے ہاں ہے. یہ اتنا بڑا مجمع کیوں لگ رہا ہے؟ جو رونے آئے نا میرے جملے کو محسوس کریں گے. کبھی غور کیا کہ حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں لگتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ حسین کربلا میں اکیلے کھڑے تھے. جو اللہ کی خاطر تنہا ہو جائے اور اس کی تنہائی اس کیفیت کی ہو کہ کوئی پتھر مار رہا ہو، کوئی نیزہ چبھ ہو رہا ہو، کوئی برچھی مار رہا ہو، کوئی تیر مار رہا ہو، سنیں گے رو رہے ہیں نا. جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ زمین کربلا کی گرم مٹی اٹھاتا حسین مولا کی طرف پھینک دیتا تھا. رونے والوں، میری بیویوں جو مجلس میں خواتین بیٹھی ہیں، مجلس بڑی نورانی ہے. جب گریے کی آوازیں بلند ہونا تو سمجھیں امام کی نگاہ ہو گئی ہے. امام زمانہ کرم کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور جب گریے کی آوازیں بلند ہو تو خیال رہے کہیں برابر سے امام سجاد کے رونے کی آواز نہ آ رہے. میں بیویوں سے کہوں گا جب آپ کے درمیان آوازیں بلند ہو رہی ہوں تو ادب رکھیے گا، خیال رکھیے گا کہ کہیں آپ کے آگے زہرا نہ بیٹھی ہو. اپنے خلوص اور سچائی میں، اپنی نیتوں کی طہارت میں مزید گریے کے وقت خاص طور پر اضافہ کریں. بی بی ہم پر کرم کریں، بی بی کے بچے مہدی ہم پر کرم کریں. ہم آپ کے جد حسین میں رونے آئے ہیں. ہم اس غریب پر رونے آئے ہیں جس کا لاشا کسی نے اٹھایا نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، کون سا باب کربلا ہے، کون سا ورق کربلا ہے جس کا بیان مجھے رلا نہ ڈالے؟ ایک ایک ورق پلٹیے. ایک ورق کربلا کو عباس کہتے ہیں. میں اس ورق کو پڑھوں گا نا تو شاید کسی کا دم نکل جائے. 1400 سال کے بعد عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا حال، 1400 سال کے بعد بازوؤں کے کٹ جانے پر گھوڑے سے گرنے کی کیفیت آج بھی ہمارا دل چاک کر دیتی ہے. میں ورق کربلا پلٹوں تو مجھے ایک ورق نظر آئے گا جسے علی اکبر کہا جاتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حق ہے، رونے کے دن ہے، پرسے کے ایام ہے. یقین جانیے جب آپ کی آوازیں گلے سے نکل رہی ہوتی ہیں نا، اس کیفیت کو امام صادق، امام کی آرزو ہے کہ حسین پہ ایسے رویا جائے.
لوگ کچھ اور بھی سوچتے ہیں، انہیں سوچنے دیجیے. اجرکم اللہ. ایک اور ورق کربلا پلٹا، ایک اور ورق کربلا پلٹا تو مجھے ایک ورق نظر آیا جسے علی اصغر کہتے ہیں. ننھا سا بچہ، پانی نہ ملنے پر جو رحلت کر جائے، جو اس وجہ سے رحلت کر جائے کہ اسے پانی نہیں ملا، جو اس وجہ سے شہید ہو جائے کہ اسے پانی نہیں ملا. عزادارو بہت رو لیے، بہت رو لیے. ایک ماں کو سلام کرتے ہوئے جائیے، ایک ماں کو سلام ضرور کیجئے جس کے پاس 2 کمائیاں تھیں. ایک کو سکینہ کہتے ہیں، ایک کو علی اصغر کہتے ہیں. جناب رباب نے دونوں کمائیاں مولا حسین پر قربان کر دی. ایک زندان شام میں آج تک اسیر ہے، ایک کربلا کی خاک میں دفنایا گیا. جب جناب رباب اپنے مولا امام حسین کے ساتھ علی اصغر کا لاشا دفنا نہیں تھی نا، تو عجب نہیں سکون ہو گیا ہو کہ میرا بچہ محفوظ ہو گیا. مگر مائیں بیٹھی ہیں نا، بچوں والی عورتیں بیٹھی ہیں. وہ منظر بڑا شدید تھا جب نیزہ بردار کربلا کے میدان میں علی اصغر کا لاشا ڈھونڈ رہے تھے. وہ کیفیت کیا ہوگی جناب رباب کی جب ایک نیزہ زمین میں گیا اور جب باہر آیا تو ننھا سا لاشا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے، عرصے کے ایام میں مجھے جلدی نہیں ہے. عزادارو کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ اس کے بعد کی کیفیت سنیں گے. یہ کیسی ماں ہے، یہ کیسی ماں ہے کہ جب کربلا سے جا رہی ہے تو اپنی گٹھڑی میں علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں. بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا، بڑا جگر ہے جناب رباب کا. اجرکم اللہ. میں یہ مصائب کا بیان چند دن پہلے پڑھ چکا ہوں. جن دوستوں کے لیے تکراری ہو مجھے معاف کریں، مگر ایک عزادار نے مجھ سے خواہش کی تھی کہ اسے دوبارہ پڑھ دیجئے. مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا. مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں کھانا کون لایا، مگر مقتل لکھتا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ شام غریبہ میں پانی آیا، کھانا آیا. جناب زینب نے کوزہ بھر کے بچوں کو پانی پلایا، جناب سکینہ نے پیا، بچوں نے پانی پیا، پھر بڑوں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا. جب سب نے کھا لیا نا، اور بار بار جناب زینب جناب رباب کو پانی دیتی تھی، کھانا رکھتی تھی، کہتی تھی مجھے پانی نہیں پینا. کچھ پانی پی لیجئے، اماں کھانا کھا لیجئے. امامت کا حکم پا کر، امام کا حکم پا کر جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا. عزادارو ممبر کا ادب مانے ہے، میں اشارے میں بات کروں گا. مجلس میں عورتیں بھی بیٹھی ہیں، جن کی گودیوں میں بچے ہیں وہ بھی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی دودھ پیتے بچے ہیں. میں اشارے میں بات کروں گا، ادب مانے ہیں، میں تصریح نہیں کروں گا. آدھی رات گزری، جناب رباب جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی. اے رباب مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا.
نواز حدی سے درخواست گزار ہوں تعمیل لوگوں کا نوے کی چلے شاہ پیش کرو
کی ہے. یہ شعر سننے سے پہلے واقعہ سماج فرما لیجیے. بس جو ضبط گریہ نہیں ہوتا ہے ان سے میں معافی مانگ کے یہ واقعہ پڑھوں گا. ظاہر آپ کی طریقے سے میری طریقے سے شہزادی کے گرم گیا اور شہزادی سے کہا بی بی میں 3 روز سے آپ کے دربار